نشیں دلربا ہے محمد کا نام۔ تو اس کے پیچھے کئی کارن ہوتے ہیں، کئی مقصد ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو اس دنیا کا نظام بنایا ہے، کیا یوں ہی پیدا کر دیا، یوں ہی بنا دیا، یا اس کے پیچھے کوئی کارن اور مقصد ہے؟ تو دنیا بنانے والے کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ہم نہیں پڑھتے، جس کو ہم نہیں کھولتے، جس کو ہم نہیں دیکھتے۔ اللہ رب العزت سے اگر کوئی چاہے بات کرنے کے لیے تو بات کر سکتا ہے، اللہ کے قریب اگر ہونا چاہے تو قریب ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے بات کریں تو قرآن کریم کو کھول لیجئے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آپ کے اور ہمارے ہر سوال کا جواب قرآن کریم میں موجود ہے، جس سے ہم دور ہو چکے ہیں، ہم ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس سے بہت دور کر دیے ہیں۔ تو قرآن کریم ہی سے ہم سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ بتائیے کہ اس روئے زمین کو کیوں پیدا فرمایا، اور ہم لوگوں کو، جنات اور انسان کو، ہم لوگوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو قرآن سامنے سے فوراً جواب دیتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مقصد صاف ہو گیا، اللہ رب العزت نے جناتوں اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور دنیا کے تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہماری خدمت میں لگا دیا۔ اب خود ہی غور کریں کہ اگر اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے تو اس کے مقصد میں کھرے اتریں گے، اور اگر ان کی عبادت کو اگر چھوڑ کر کے زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ کے مقصد کو ہم بھول جانے والے ہیں۔ جب ہم اللہ کے مقصد کو بھول کر کے زندگی گزاریں گے تو نہ اس دنیا کی کوئی ضرورت ہے خدا تعالیٰ کو، نہ پھر ہماری کوئی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان اور جنات کو اشرف المخلوقات بنایا، اور ان میں سے انسانوں کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور اشرف مخلوق اگر کوئی ہے 18,000 میں سے سب سے زیادہ افضل اور برتر اگر کوئی مخلوق اللہ رب العزت کی اس روئے زمین میں ہے تو وہ پھر انسانوں کی جماعت۔ اب اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور فرشتے ہم سبوں کو معلوم ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا فرمایا، وہ نورانی مخلوق ہے۔ ہم لوگوں کو، حضرت انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے جناتوں کو بھی پیدا فرمایا، اور جنات کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا فرمایا۔ نور پھیلنے والی چیز ہے، آگ جلنے والی چیز ہے، روشن کرنے والی چیز ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک تیسری مخلوق یعنی انسانوں کو جو پیدا فرمایا، اور انسانوں کو پیدا فرمایا مٹی سے، اور مٹی میں ہم دن رات چلتے ہیں اور مٹی کو روندتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مخلوق کو نور سے پیدا فرمایا، دوسرے کو آگ سے پیدا فرمایا، اور تیسرے کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور تینوں اللہ رب العزت کے مخلوق ہیں، تو پھر انسان کے اندر وہ کون سے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں، وہ کون سے کمالات انسان کے اندر ہیں کہ اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کا اگر کسی کو خطاب دیا تو پھر انسانوں کو دیا، تو انسانوں کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ نور روشنی ہے، پورے جگمگا دیتا ہے، آگ کو جلائے پورے روشن کر دیتا ہے،
لیکن انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی میں ہم رونتے رہتے، اسی میں پیشاب کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں۔ پھر انسان جس کو مٹی سے بنایا تو اس کا مقام اتنا اونچا کیوں ہو گیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں جواب دے گا کہ انسانوں کو جو عروج اور بلندی حاصل ہے، اور انسانوں کو جو اللہ رب العزت نے اشرف مخلوقات بنایا ہے، محترم مخلوق بنایا ہے، اس کے پیچھے کارن کیا ہے، ان کے اندر وہ کمال کیا ہے؟ جب تک اس کمال کو اپنے اندر ہم داخل نہیں کریں گے، ہم اشرف مخلوقات نہیں بن سکتے ہیں۔ اگر انسان بگڑتا ہے تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے، اور اگر انسان سدھرتا ہے تو فرشتوں سے بھی اونچا مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور پھر فرشتوں کو جمع فرمایا، اور فرشتوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کے مجمع میں یہ فرما رہے ہیں انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ فرشتوں میں اس دنیا میں جو ہے، دنیا میں اپنا ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں، ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں، اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین مقرر کرنے والا ہوں میں۔ اور پھر ساتھ ہی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے یہ بھی ذکر فرمایا کہ جس مخلوق کو میں پیدا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ مخلوق جو ہے وہ اچھائی بھی کریں گے، برائی بھی کریں گے، خون ریزی بھی کریں گے، اس کے اندر تمام بھلائیاں بھی موجود ہوگی اور تمام برائیاں بھی موجود ہوگی، وہ اچھے کام بھی کریں گے، برے کام بھی کریں گے۔ تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے میرے پیارے پروردگار، ہم تو آپ کی عبادت کے لیے کافی تھے، ہم آپ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، پھر اس مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں جو زمین میں جا کر کے فساد مچائے گی، خون ریزیاں کرے گی، زمین میں طوفان کرے گی، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے؟ آپ ایسی مخلوق کے کیوں پیدا فرما رہے ہیں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اگر آپ کو عبادت کی ضرورت ہے تو ہم کافی ہیں، ہم عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن پروردگار نے فرشتوں کو ایک ہی جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے فرشتوں، میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ یہ کہہ کر کے فرشتوں کو خاموش کر دیا گیا۔ یہ وقت گزرتا گیا، اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام چیزوں کے نام اور ان کے کام اور ان کے فوائد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا کے تمام علوم کو اور دنیا کے تمام چیزوں کے نام اور ان کے کام کو بتا دیے ہیں، اور ان کے فوائد کو بتا دیے، اور بتانے کے بعد فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا، اور فرشتوں سے اللہ رب العزت نے پوچھا کہ فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ان چیزوں کا نام کیا ہے اور ان کا کام کیا ہے۔ فرشتے خاموش ہو گئے، فرشتے جواب نہیں دے پائے، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام اور ان کے فوائد گناؤ۔ اللہ رب العزت نے جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے رکھی تھی، اس علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرض تمام چیزوں کے نام اور ان کے کام کو سنا دیے، نام اور کام کو گنوا دیے۔ اب نام اور کام کے گنانے کے بعد
اللہ رب العزت کا حق ہے کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہیں، اس کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکہ، تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ بات صاف ہو گیا، بات سامنے کھل کر کے آ گیا کہ انسانوں کو جو بلندی اور عظمت حاصل ہے وہ اس کے زیادہ کھانے کی بنا پر نہیں، اس کی گاڑی اور کوٹھی کے جمع کرنے کی بنا پر نہیں ہے، ان کے مال و جائیداد اور اسباب کو جمع کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے بہترین بولنے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے بہترین چلنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر انسانوں کو اگر یہ مقام حاصل ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے تو ایک وجہ ہے، وہ وجہ قرآن کریم میں صاف اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ انسانوں کی عظمت اور بلندی اسی وجہ سے ہے کہ انسان علم رکھتا ہے، علم کی وجہ سے انسان کی بلندی اور عظمت ہے۔ اگر انسان کے اندر علم نہیں ہے تو وہ عظمت والی ذات نہیں ہے، وہ عظمت والا نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ جس چیز کو ہم نے بھلا دیا اسی چیز کی بنا پر ہم کو عظمت اور بلندی ملی ہے کہ اگر علم ہے، اور علم سے مراد جب منبر و محراب میں علم بولا جاتا ہے تو اس علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے، اور منبر و محراب سے اگر دنیاوی تعلیم کی اگر تذکرہ کیا جائے تو اسے فن اور اسے کرتب کہا جاتا ہے، ایک ہنر کہا جاتا ہے۔ علم سے مراد منبر و محراب میں اگر کوئی بتاتا ہے تو اس سے قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے، کہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلندی عطا فرمائی۔ اب اس میں ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے تھے، یعنی یہ درخت ہے، یہ فاوڑا ہے، یہ چمچ ہے، یہ کدال ہے، ان چیزوں کے علم جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں علم الاسماء، چیزوں کے نام۔ اور اگر اسی کو اپنے دنیاوی زبان میں اگر لے کر کے آئیں تو اسی علم کا نام ہے سائنس۔ سائنس کا علم اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا۔ اب ذرا غور کرو کہ اللہ رب العزت نے سائنس کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے سنا دیا اور بتا دیا، تو ایک سائنس کے علم کے بتانے کی بنا پر، سائنس کے چیزوں کو بتانے کی بنا پر، سائنس کے علم ہونے پر، چیزوں کے نام بتانے کی بنا پر اللہ رب العزت نے مسجود الملائکہ بنا دیا کہ تمام فرشتوں کا سجدہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اب ذرا غور کرو کہ جس کے سینے میں اللہ کے معرفت کا علم ہو، جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہو، جس کے سینے میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جمع ہو، ان کا مقام کیا ہو؟ ان کے مقام کو کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کہ جو کدال پھاوڑے وغیرہ کے علم جو ہے جو بتائے، اس کا مقام یہ ہے کہ مسجود الملائکہ بن جائے۔ اب جس کے سینے میں قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، اللہ کی پہچان ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کروانے کی جذبہ ہو، ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا مقام کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے علماء کرام کو، علماء کرام کا مقام خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا تم میں سے جو جاننے والا ہے اور نہیں جاننے والا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم خود جانتے ہیں کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں
انہی علماء کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا جن کی وقعت ہمارے دلوں سے ختم ہو چکی ہے۔ ہم آئے دن علماء کرام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ذرا قرآن سے ہم پوچھ لیتے، احادیث کریمہ سے پوچھ لیتے، آج دنیا میں زوال اور آج ہم پستی میں جو جا رہے ہیں اور گرتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم علماء کرام سے کٹ چکے ہیں۔ علماء کرام کی عظمت اور اہمیت ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کہ تم سب کے سب ربانی ہو، اللہ والے ہو۔ کون اور کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تم لوگوں کو، تم بچوں کو پڑھاتے ہو، لوگوں کو سکھاتے ہو، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، تم اللہ کا کلام پڑھاتے ہو، لوگوں کو پڑھاتے ہو، درس دیتے ہو، پڑھاتے ہو، اس لیے تم سب کے سب کیا ہو؟ پڑھانے والے۔ اللہ رب العزت کی نگاہ میں اللہ والے ہیں۔ کونوا ربانیین، وہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے اس دنیا میں علماء کرام کو اللہ رب العزت مکتب میں پڑھانے والے کو، مدرسے میں پڑھانے والے کو، منبر میں بیٹھ کر کے تقریر کرنے والے کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ نیک لوگ ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اسے برا کہنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اسے برا کہنے والے؟ اس چیز کو اپنے دلوں میں بیٹھائیے، علماء کرام کی عظمت کو اپنے سینوں میں بیٹھائیے۔